کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، وہ دل میں اترنے کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ واقعات صرف ماضی کا قصہ نہیں بنتے، بلکہ ہر دور کے انسان کو اپنا عکس دکھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ یہ حسن اور صبر، حسد اور آزمائش، اور آخرکار اللہ کی تدبیر کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب راستے بند نظر آئیں تب بھی آسمان سے فیصلے اتر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قصہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، ایک معصوم بچے کے خواب سے، جس کی تعبیر آنے والے برسوں میں تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ یہ ایک ایسا گھرانہ تھا جس کی بنیاد ایمان، نبوت اور تقوی پر رکھی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے غیر معمولی خوبصورتی، نرمی اور ذہانت کے حامل تھے۔ ان کے چہرے پر معصومیت، باتوں میں سچائی اور انداز میں وقار تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سے محبت کرتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے خاص قلبی لگاؤ رکھتے تھے، کیونکہ وہ کم عمر تھے اور یوسف علیہ السلام میں غیر معمولی صفات نمایاں تھیں۔ یہی محبت آگے چل کر ایک بڑے امتحان کی بنیاد بننے والی تھی۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ خواب ایسا تھا جو عام خوابوں جیسا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ صبح ہوتی ہی یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور نہایت سادگی سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سنتی ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے، ایک ایسا اشارہ جو یوسف علیہ السلام کے مستقبل میں عظیم مقام کی خبر دے رہا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نرمی اور فکر کے ساتھ یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں۔ یہاں سے ہمیں پہلا سبق ملتا ہے، ہر نعمت ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی، بعض راز حفاظت مانگتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہ محسوس کرتے تھے کہ ان کے والد یوسف علیہ السلام کو زیادہ چاہتے ہیں، حالانکہ یہ احساس حقیقت سے زیادہ حسد کی پیداوار تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ حسد ایک خطرناک شکل اختیار کرتا گیا۔ بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، کام کرنے والے ہیں، یہ ناانصافی کیوں؟ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے اور حسد نے عقل پر پردہ ڈال دیا۔ وہ یہ بھول گئے کہ محبت کا پیمانہ محنت نہیں بلکہ دل ہوتا ہے۔ آخرکار بھائیوں نے ایک خفیہ مشورہ کیا۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ کسی نے کہا یوسف کو ختم کر دو، کسی اور نے قدرے نرمی دکھاتے ہوئے کہا قتل نہ کرو بلکہ اسے کہیں دور پھینکاؤ تاکہ والد کی توجہ صرف ہماری طرف ہو جائے۔ یہاں ہمیں انسان کی نفسیات کا ایک تلخ پہلو دکھائی دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو خود کو جواز بھی فراہم کرتا ہے۔ آخر یہ طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی ویران کنویں میں ڈال دیا جائے، جہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا اور اسے اٹھا لے جائے گا۔ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور بڑی معصومیت سے کہا، ابا جان، یوسف کو کل ہمارے ساتھ جنگل جانے دیں، ہم کھیلیں گے، تفریح کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا۔ انہیں یوسف علیہ السلام کی جدائی کا خوف تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ تم غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائیوں نے فوراً یقین دلایا کہ ہم اتنے مضبوط ہوتے ہوئے یوسف کو کیسے نقصان پہنچانے دیں گے۔ آخرکار باپ کے دل پر جبر ہوا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ یہ لمحہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کتنا بھاری تھا۔
اس کا اندازہ صرف ایک باپ ہی لگا سکتا ہے۔ جب وہ جنگل پہنچے تو بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا۔ وہ معصوم بچہ جو بھائیوں کے سہارے آیا تھا اب انہی کے ہاتھوں آزمائش میں تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے سنسان کنویں کے کنارے لایا۔ یوسف علیہ السلام گھبرا گئے مگر اللہ پر بھروسہ تھا۔ بھائیوں نے بے رحمی سے انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ اندھیرا، خاموشی، تنہائی، لیکن اسی لمحے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں وحی ڈالی، ایک دن تم انہیں ان کے اس عمل کی خبر دو گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہ پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، مگر دراصل یہی سے اللہ کی تدبیر کا آغاز ہوا۔ حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ رشتوں کو بھی رون دیتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کنویں کی تاریکی میں بھی روشنی بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ ساتھ ہو تو تنہائی بھی حفاظت بن جاتی ہے۔ نبیوں کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آزمائش عظمت کا دروازہ ہوتی ہے۔ کہانی یہاں سے ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے، جہاں کنویں کی خاموشی ٹوٹتی ہے اور تقدیر کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ بظاہر یوسف علیہ السلام ایک مظلوم بچے ہیں جنہیں بھائیوں نے دھوکے سے تاریکی میں پھینک دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ آسمان پر ان کے لیے راستے کھل چکے ہیں۔ اللہ کی تدبیر کبھی شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ غلامی کبھی عظمت کو نہیں روک سکتی اگر کردار آزاد ہو۔ کنویں میں کچھ وقت گزرا ہوگا کہ دور سے ایک قافلہ نمودار ہوا۔ یہ لوگ مصر جا رہے تھے۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جیسی ہی ڈول اوپر آیا اس میں ایک حسین چہرہ جھلک اٹھا۔ ارے یہ تو لڑکا ہے۔ اندھیرا ختم ہوا مگر ایک نئی آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی نعمت سمجھنے کے بجائے مال تجارت بنا لیا، اسے چھپا لیا کہ کہیں کوئی دعویٰ نہ کر دیں۔ یوں یوسف علیہ السلام آزادی سے نکل کر غلامی کی طرف بڑھ گئے، مگر اللہ کے منصوبے میں غلامی بھی تربیت تھی۔ اسی رات حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی جس پر جھوٹا خون لگا ہوا تھا۔ ابا جان، ہم دوڑ میں لگ گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، وہ سالم تھی، کہیں سے پٹی نہ تھی۔ ایک نبی کی آنکھ جھوٹ کو فوراً پہچان لیتی ہے۔ دل ٹوٹ گیا مگر زبان سے صرف یہی نکلا، صبر جمیل، اور اللہ ہی مددگار ہے اس بات پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہاں صبر کی ایک عظیم مثال قائم ہوتی ہے، ایسا صبر جس میں شکوہ نہیں صرف بھروسہ ہوتا ہے۔ قافلہ صرف مصر پہنچا۔ اس دور میں غلاموں کی منڈیاں عام تھی۔ یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض بیچ دیا گیا۔ نہ قیمت اس کے حسن کی نہ ان کے مقام کی۔ انسانوں کی نظر میں وہ ایک غلام تھے، مگر اللہ کی نظر میں وہ مستقبل کے حاکم تھے۔ یہاں ہمیں زندگی کا ایک گہرا سبق ملتا ہے۔ لوگ آپ کی قیمت کم لگا سکتے ہیں مگر اللہ نہیں۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے لیے خاص انتظام کر رکھا تھا۔ جس شخص نے انہیں خریدا وہ عزیز مصر تھا، بادشاہ کا وزیر۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو عزت سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مگر عزت و وقار کے ساتھ ایک بڑے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ نے ان کے چہرے، اخلاق اور انداز میں ایسی کشش رکھی تھی کہ ہر دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ یوسف علیہ السلام نے اس گھر میں رہتے ہوئے امانت، سچائی اور محنت کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، فہم دیا اور باتوں کی گہرائی سمجھنے کی صلاحیت بخشی۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ تربیت تھی، خاموش، مسلسل مگر مضبوط۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، ان کا حسن شہر میں مشہور ہو گیا۔ عزیز مصر کی بیوی جو بعد میں تاریخ میں زلیخا کے نام سے جانی گئی، ان کی طرف مائل ہونے لگی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ یہ لمحہ یوسف علیہ السلام کے لیے صرف خواہش کا نہیں، ایمان کا امتحان تھا۔ یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا رب مجھے کامیاب نہیں ہونے دے گا اگر میں ظلم کروں۔ یہاں ایک غلام، ایک نوجوان، ایک تنہا انسان، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گناہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ کردار کی وہ بلندی ہے جو فرشتوں کو بھی حیران کر دیں۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا پیچھے تھیں۔ اسی دوران دروازہ کھل گیا، عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا، جو تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے سچ بیان کیا، معاملہ الجھ گیا۔ اسی لمحے اللہ نے سچ کو ظاہر کرنے کا انتظام فرمایا۔ خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی، اگر قمیض آگے سے پٹی ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پٹی ہو تو مرد یعنی کہ یوسف علیہ السلام سچا ہے۔ قمیض پیچھے سے پٹی ہوئی تھی، سچ سامنے آ گیا، مگر عزت بچانے کے لیے معاملہ دبایا گیا۔ عزیز مصر نے کہا، یوسف علیہ السلام اس بات کو نظر انداز کرو اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، شہر کی عورتوں میں بھی بات پھیل گئی۔ زلیخا نے انہیں دعوت دی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، اور جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ اللہ جسے چاہے غلامی میں بھی عزت دے دیتا ہے۔ کردار حسن سے بڑا زیور ہے۔ گناہ سے بچنا اصل کامیابی ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ اللہ سچ کی حفاظت خود کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ مرحلہ بھی ایسا ہی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جو گناہ سے بچنے کی پاداش میں قید کر دیا گیا۔ نہ کوئی جرم، نہ کوئی خطا، صرف پاک دامنی۔ قید خانہ بظاہر اختتام لگتا ہے، مگر در حقیقت یہ اللہ کی اسکیم کا سب سے اہم مرحلہ تھا، کیونکہ اللہ جب کسی کو بلندی پر پہنچاتا ہے تو پہلے اسے اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی، قمیض گواہی دے چکی تھی، مگر معاشرتی بدنامی کے خوف نے انصاف کو دبا دیا۔ عزیز مصر اور اس کے گھر والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وقتی طور پر یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دینا ہی بہتر ہے، تاکہ بات پھیلنے سے رک جائے۔ یوں ایک پاک باز نبی گناہ گاروں کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہاں ہمیں ایک کڑوا مگر سچا سبق ملتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ حق کے ساتھ حق کا بدلہ نہیں ملتا، مگر اللہ کے ہاں ضرور ملتا ہے۔ قید خانہ عام مجرموں سے بھرا ہوا تھا، چور، قاتل، سازشی، ہر قسم کے لوگ، مگر یوسف علیہ السلام جہاں بھی گئے وہاں روشنی بن گئی۔ ان کا اخلاق، صبر، نماز، ذکر سب قیدیوں کے دلوں میں چھونے لگا۔ وہ صرف قیدی نہیں تھے، وہ دعوت دینے والے نبی تھے۔ قیدی دیکھتے کہ یہ نوجوان نہ شکوہ کرتا ہے نہ بد دعا دیتا ہے، اس کی زبان پر شکر، دل میں یقین اور آنکھوں میں سکون ہے۔ آہستہ آہستہ ان سب کا احترام کرنے لگے۔ ایک دن قید خانے میں دو خاص قیدی آئے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا، دوسرا شاہی باورچی۔ دونوں پریشان تھے کیونکہ انہوں نے عجیب خواب دیکھے تھے۔ ساقی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ دونوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا،
ہم تمہیں نیک انسان دیکھتے ہیں، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دو۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو ایک سنہری موقع ملا، نہ صرف تعبیر بتانے کا بلکہ توحید کی دعوت دینے کا۔ تعبیر بتانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں اس سے پہلے یہ جان لو کہ میں ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو سب کا رب ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی دین کی پیروی کی ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ کیا کئی معبود بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ یہ لمحہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت کے لیے جگہ قید خانہ بھی ہو سکتی ہے، شرط نیت کی ہے۔ خوابوں کی سچی تعبیر۔ پھر یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کی۔ ساقی سے کہا، تم رہا ہو جاؤ گے اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اور باورچی سے کہا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ یہ الفاظ سخت تھے مگر سچے تھے۔ کچھ دن بعد بالکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یہی سے یوسف علیہ السلام کی تعبیر خواب کی شہرت قید خانے میں پھیل گئی۔ ایک گزارش جو بلا دی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا، جب تم اپنے بادشاہ کے پاس پہنچو تو میرا ذکر کرنا۔ یہ کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک جائز امید تھی۔ مگر جب ساقی رہا ہو کر شاہی محل پہنچا تو دنیا کی چمک نے وعدہ بھلا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اسے یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا۔ یوں یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید میں رہے۔ یہ لمحہ ہمیں صبر کی گہرائی سکھاتا ہے۔ جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جائے تب اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ سال ضائع نہیں گئے۔ یوسف علیہ السلام نے قید خانے کو بھی عبادت گاہ بنا لیا۔ وہ قیدیوں کی اصلاح کرتے، ان کے دل جوڑتے، اللہ کی بات سناتے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک غلام، ایک قیدی، اندر سے ایک رہنما بن رہا تھا۔ ہم اکثر جلدی میں ہوتے ہیں مگر اللہ جلدی نہیں کرتا۔ وہ انسان کو وقت دیتا ہے، سنوارتا ہے، نکھارتا ہے۔ اچانک ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں گا رہی ہیں۔ 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیوں میں لپٹی ہوئی ہیں۔ بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے دربار کے سب معبرین کو بلایا مگر کوئی تعبیر نہ دے سکا۔ سب نے کہا، یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں پرانی بات کسی کے ذہن میں چمکی۔ ساقی چونک اٹھے۔ مجھے ایک شخص یاد آ گیا جو خوابوں کی سچی تعبیر بتاتا تھا۔ قید خانے میں ساقی فوراً قید خانے پہنچا اور یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بتا دی۔ 7 سال خوشحالی آئیں گے، پھر 7 سال قحط۔ تم پہلے سالوں میں غلہ جمع کرنا، پھر قحط کے وقت استعمال کرنا۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، ایک مکمل معاشی منصوبہ تھا۔ یہاں ثابت ہوتا ہے کہ نبی صرف عبادت گزار نہیں ہوتے، وہ معاشرے کے رہنما بھی ہوتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً قید سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، پہلے اس عورتوں کے معاملے کی تحقیق ہو جنہوں نے میرے خلاف الزام لگایا تھا۔ یہ غرور نہیں تھا، یہ کردار کی صفائی تھی۔ یوسف علیہ السلام یہ سکھا رہے تھے کہ عزت کے بغیر آزادی بے معنی ہے۔ تحقیق ہوئی، سب عورتوں نے اعتراف کیا، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا نے بھی مان لیا کہ قصور اسی کا تھا۔ یوں برسوں بعد سچ پوری آب و تاب سے سامنے آیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، قید خانے بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہوتے ہیں۔ صبر صرف انتظام کا نام نہیں، کردار کی تعمیر کا نام ہے۔ سچ وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر مٹ نہیں سکتا۔ اللہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولتا ہے۔ برسوں کی قید، طویل تنہائی اور مسلسل صبر کے بعد اب وہ لمحہ آ چکا تھا
جب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہونے والی تھی۔ وہیں یوسف علیہ السلام جنہیں کبھی کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر غلام بنا کر بھیج دیا گیا، پھر بے گناہی کے باوجود قید کر دیا گیا، اب اللہ انہیں عزت، اختیار اور سربلندی عطا کرنے والا تھا۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ خود گواہی دے تو دنیا کی ہر عدالت خاموش ہو جاتی ہے۔ جب مصر کے بادشاہ نے عورتوں سے تحقیق کروائی اور سب نے ایک زبان ہو کر اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، یہاں تک کہ زلیخا نے بھی صاف الفاظ میں کہا، اب حق ظاہر ہو گیا ہے، میں ہی خطا کار تھی اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ یہ اعلان صرف یوسف علیہ السلام کی رہائی نہیں تھا بلکہ ان کے کردار کی فتح تھی۔ برسوں بعد ان کا دامن دنیا کے سامنے پاک ثابت ہوا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قید خانے کے دروازے کھلے، مگر یوسف علیہ السلام صرف ایک قیدی نہیں بلکہ ایک سرخرو انسان بن کر نکلے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں پہنچے تو بادشاہ ان کے وقار، اعتماد اور گفتگو سے بے حد متاثر ہوا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں لگ رہا تھا، یہ وہ انسان تھا جس کے الفاظ میں دھانائی اور چہرے پر سکون تھا۔ بادشاہ نے ان سے بات کی، خواب کی تعبیر سنی، منصوبہ سنا اور فوراً محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان صرف خوابوں کا معبر نہیں بلکہ ریاست کا سرمایہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے نزدیک معتبر اور امین ہو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں غلامی کا داغ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ذاتی فائدہ نہیں مانگا، نہ محل، نہ دولت، نہ آسائش۔ انہوں نے کہا، مجھے ملک کے خزانے پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یہ الفاظ غرور نہیں تھے بلکہ ذمہ داری کا اعلان تھے۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ آنے والا وقت کتنا نازک ہے اور اگر درست شخص ذمہ داری نہ لے تو پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً انہیں وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اقتدار تھا مگر دل میں عاجزی۔ وہی یوسف علیہ السلام جو کل قیدی تھے آج مصر کی معیشت کے نگران تھے، مگر ان کے رہن سہن میں سادگی، زبان میں نرمی اور فیصلوں میں عدل تھا۔ انہوں نے فوراً عملی اقدامات شروع کیے۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں اناج ذخیرہ کیا، نظام تقسیم مضبوط کیا، کسانوں کو حوصلہ دیا، بدعنوانی کے دروازے بند کیے۔ یہ صرف انتظام نہیں تھا، یہ امانت داری کی عملی تفسیر تھی۔ جب خوشحالی کے سال ختم ہوئے تو قحط نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ارد گرد کی سلطنتیں بھوک کا شکار ہو گئیں مگر مصر محفوظ تھا کیونکہ ایک نبی کی حکمت اس کی حفاظت کر رہی تھی۔ لوگ دور دور سے اناج لینے مصر آنے لگے۔ یوسف علیہ السلام ہر ایک کو عدل کے ساتھ دیتے، نہ کسی کے ساتھ زیادتی، نہ کسی کے حق تلفی۔ یہاں ہمیں قیادت کا اصل مفہوم ملتا ہے۔ حکمران وہ نہیں جو خود بچیں بلکہ وہ جو سب کو بچائیں۔ دوسری طرف کنعان میں بھی قحط پڑ چکا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے سخت مشکل میں تھے۔ مجبوراً یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر روانہ ہوئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ جس دربار میں وہ جا رہے ہیں وہاں ان کا بچھڑا ہوا بھائی تخت نشین ہے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ تقدیر ایک بار پھر سب کو آمنے سامنے لانے والی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر کے دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں فوراً پہچان لیا مگر وہ انہیں نہ پہچان سکے۔ وقت نے یوسف علیہ السلام کو بدل دیا تھا مگر ان کے دل میں ماضی زندہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے سوال کیے، ان کے حالات پوچھے اور جانا کہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بنیامین بھی ہے جو اس وقت باپ کے پاس ہے۔ یہ سنتی ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔
یہ ان کے سگے بھائی کی نشانی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو اناج دیا مگر ایک شرط رکھی، اگلی بار اپنے اس چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ یہ سزا نہیں تھی، یہ تقدیر کی ترتیب تھی۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اگلا قدم دلوں کو آزمانے والا ہے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ان کی رقم بھی ان کے سامان میں رکھوا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کرم تھا، انتقام نہیں۔ جب بھائی کنعان واپس پہنچے اور سامان کھولا تو اپنی رقم واپس دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام محتاط تھے، ان کے دل میں پرانی چوٹیں ابھی تازہ تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو بھیجنے سے پہلے بھائیوں سے مضبوط وعدہ لیا کہ وہ اسے ضرور واپس لائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ سب گھیر لیے جائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے نصیحت کی، ایک دروازے سے نہ جانا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ تدبیر تھی مگر ساتھ فرمایا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج تھا۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو کسی کا محتاج نہیں رکھتا۔ اختیار ملنے پر کردار کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ نیک قیادت قوموں کو قحط سے بچا لیتی ہے۔ ماضی کا زخم بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ برسوں پہلے جو خواب ایک معصوم بچے نے دیکھا، اب اس کی تعبیر کا وقت آ چکا تھا۔ وہی بھائی جنہوں نے حسد میں آ کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، آج اسی یوسف علیہ السلام کے سامنے بے بس کھڑے تھے۔ مگر انہیں ابھی تک معلوم نہ تھا کہ یہ باوقار وزیر مصر ان کا بچھڑا ہوا بھائی ہے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ جب فیصلے کرتا ہے تو صرف بدلہ نہیں، دلوں کی اصلاح بھی فرماتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کو ساتھ لے کر مصر پہنچے۔ جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا تو دل بھر آیا۔ یہ ان کی ماں کی نشانی تھی، ان کا اپنا خون۔ یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے بنیامین کو اپنے قریب رکھا اور تنہائی میں اسے بتا دیا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم ان کے کاموں پر غم نہ کرنا۔ یہ لمحہ محبت اور صبر کا حسین امتزاج تھا، مگر ابھی تقدیر کا کھیل مکمل نہیں ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک حکمت کے تحت شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو اعلان ہوا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے۔ تلاشی ہوئی اور پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ قانون کے مطابق بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا۔ بھائی پریشان ہو گئے، وہ وعدہ کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا، میں یہاں رکوں گا، تم جا کر ابا کو بتاؤ۔ یہ وہی بھائی تھے جو کبھی یوسف علیہ السلام کا چھوڑ آئے تھے، آج وہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ یہ دلوں کی تبدیلی کا آغاز تھا۔ بھائی دوبارہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے اور عاجزی سے کہا، اے عزیز، اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، یہ بوڑھے باپ کا لاڈلا بیٹا ہے۔ یہ الفاظ یوسف علیہ السلام کے دل پر تیر بن کر لگے۔ وہی باپ، وہی جدائی، وہی درد، مگر اس بار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اختیار تھا اور دل میں رحمت۔ اب مزید پردہ رکھنا ممکن نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی چونک گئے، کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ یہ سن کر بھائیوں کی آنکھیں جھک گئیں، دل کانپ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک انسان بدلہ لے سکتا تھا مگر ایک نبی نے معاف کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ صرف معافی نہیں تھے، یہ انسانیت کی معراج تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت بدلہ نہیں بلکہ درگزر ہے۔
یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی اور فرمایا یہ قمیض میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جانا۔ یہ وہی قمیض تھی جو کبھی جھوٹ کا ذریعہ بنی تھی، آج وہی قمیض سچ اور شفا کا وسیلہ بننے والی تھی۔ کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اب بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بوڑھا نہ سمجھو۔ لوگوں نے اسے بڑھاپے کی بات کہا، مگر نبی کا دل سچ محسوس کر رہا تھا۔ جب قمیض آئی اور آنکھوں پر ڈالی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر روانہ ہوئے۔ یہ خاندان نہیں بلکہ ایک تاریخ سفر کر رہی تھی۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے ادب اور احترام میں سر جھکا دیا۔ یوں وہ خواب پورا ہو گیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند سب سجدہ ریز تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی میرا ولی ہے، مجھے اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ اقتدار کے بعد بھی عاجزی، کامیابی کے بعد بھی خوف خدا اور دنیا کے بعد بھی آخرت کی فکر، یہی نبیوں کا رستہ ہے۔ کہانی کا اختتام مگر پیغام زندہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس کا پیغام قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے حسد خاندان توڑ دیتا ہے، صبر انسان کو بلند کرتا ہے، پاک دامنی اللہ کو محبوب ہے، معافی دلوں کو آزاد کر دیتی ہے، اور اللہ کی تدبیر سب تدبیروں سے افضل ہے۔ آخری سبق، اگر آج آپ کنویں میں ہیں تو یاد رکھیں مصر کا تخت قریب ہے۔ اگر آج صبر کر رہے ہیں تو کل خواب حقیقت بنے گا۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔